ملک کے لیے انتہائی اہم موٹر وے M6 جسے سکر حیدرآباد موٹر وے بھی کہتے ہیں، اس کی تعمیر میں ہونے والی تاخیر کا نوٹس سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے لیا ہے اور اعلیٰ حکام کو بلا کر باز پرس کی ہے، جس کے بعد پتہ چلا ہے کہ اس موٹر وے کی تاخیر میں حائل تمام رکاوٹیں دور ہو چکی ہیں۔ اسپیشلی ایک قانون جس کے اندر ترمیم کی ضرورت تھی اسے بالآخر پارلیمنٹ نے منظور بھی کر لیا ہے اور 31 اگست سن 2022 کو صدر نے اس پر سائن بھی کر دیے ہیں۔ آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سا قانون تھا جس کی تاخیر کی وجہ سے یہ اہم موٹر وے رکی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ نادرا نے موٹر سائیکل بائکس کے ذریعے لوگوں کے گھروں تک نادرا کی سہولیات پہنچانے کے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اسے پروگرام کے دوسرے حصے میں ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمان۔ M6 موٹر وے جو کہ کراچی سے پشاور تک موٹر وے کے نیٹ ورک کا واحد ایک بقیہ پیچ ہے۔ جب یہ پیچ مکمل ہو جائے گا تو کراچی سے پشاور تک 1100 کلومیٹر کا فاصلہ آپ بآسانی 10-11 گھنٹوں میں کر سکیں گے۔ اس موٹر وے کی تعمیر میں تاخیر کیوں ہوئی؟ اس کے لیے وجہ یہ بنی کہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ بجائے ہم قرض لینے کے اس پروجیکٹ کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بنائیں گے۔ اس میں تھوڑا سا حصہ حکومت پاکستان ڈالے گی، بقیہ سارا پرائیویٹ سیکٹر ڈالے گا، لیکن اس تمام ارینجمنٹ کے لیے کوئی قانون موجود نہیں تھا۔ تو پھر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کے انڈر جو بل آتا ہے اس میں ایک امینڈمنٹ کی گئی اور اس کو پہلے جولائی کے مہینے میں نیشنل اسمبلی میں پاس کیا، پھر سینٹ نے، اور 31 اگست سن 2022 کو صدر پاکستان نے اس پر سائن کر دیے، یعنی کہ اب یہ باقاعدہ قانون پاکستان میں امپلیمنٹ ہو چکا ہے، جس کے تحت اس 306 کلومیٹر طویل موٹر وے پر 308 ارب روپے مجموعی لاگت آئے گی، جس میں سے حکومت پاکستان صرف 10 ارب 30 کروڑ روپے ادا کرے گی اور بقیہ 297 ارب روپیہ پرائیویٹ پارٹی جو اسے بنائے گی، بڈ جیتے گی، وہ ادا کرے گی۔ حکومت بھی جو پیسے ادا کرے گی اس میں 9.5 ارب روپیہ اس کا شیئر ہے، 50 کروڑ روپیہ ہنگامی حالات کے لیے رکھا ہے اور 30 کروڑ روپیہ NHA کے لیے ہے۔ تو صرف حکومت اتنا شیئر ڈالے گی، باقی سارا پرائیویٹ کمپنی ڈالے گی اور 25 سال کے لیے اس کمپنی کو تعمیر کے بعد یہ موٹر وے دی جائے گی۔ وہ کمپنی خود بھی اپنا خرچہ اس سے نکالے گی اور اس سے ٹول ٹیکس اکٹھا ہوگا، وہ بھی اس کا کچھ شیئر NHA کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ یہ 6 لین کی موٹر وے ہوگی اور اس موٹر وے کی تعمیر کے بعد کراچی سے ابتدائی طور پر پشاور اور اس کے بعد اسی کے لنک کے ذریعے چائنا تک کا موٹر وے کا جو سفر ہے بڑی حد تک کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ بہت اہم سنگ میل ہے اور امید ہے اسی سال کے اندر سن 2022 میں اس موٹر وے کے اوپر پریکٹیکلی کام کا آغاز ہو جائے گا۔ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو یہ باور کروایا گیا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں دوسری اہم خبر نادرا کی طرف۔ مجھے امید نہیں تھی کہ عوام کو نادرا سے اس قدر شکایات ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ اوورسیز پاکستانیوں کو بہت شکایات ہیں اور جنون شکایات ہیں۔ تو نادرا نے عوام کو فیسیلیٹ کرنے کے لیے موٹر بائکس پر اپنے نمائندے لانچ کیے ہیں، ابتدائی طور پر اسلام آباد اور پنڈی شہر کے اندر۔ ان کو آپ کال کریں گے تو ان کا نمائندہ آپ کے گھر آئے گا۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی بزرگ ہے، کوئی معذور ہے جو نہیں جا سکتا یا آپ خود نہیں جا سکتے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو ایک خاص اماؤنٹ پے کرنے کے عوض آپ نادرا کی تقریباً تمام سروسز گھر بیٹھے لے سکتے ہیں۔ نیا شناختی کارڈ اپلائی کر سکتے ہیں، اس میں امینڈمنٹ کرنی ہے، بچوں کے بے فارمز ہیں اور جو بنیادی ضروریات ہیں نادرا سے وہ آپ اس موٹر بائک کے سروس کے ذریعے شروع کروا سکتے ہیں اور پھر آپ کو فیسلٹی ملے گی اور دسمبر کے مہینے تک پورے پاکستان کے ہر ضلع میں یہ سروس مہیا کی جائے گی۔ اس میں میل اور فیمیل دونوں سٹاف ہوں گے جن کے پاس تھمب امپریشن سمیت تمام جو فیسلٹیز ہوں گی لیپ ٹاپ کے اوپر، اور ایک اچھا انیشیٹو ہے کیونکہ پاکستان میں آبادی کے لحاظ سے جو فیسلٹیز تھی نادرا کے پاس بہت کم تھی۔ صرف 771 رجسٹریشن سینٹرز تھے اور صرف 222 رجسٹریشن وینز تھیں اور 9 کے قریب بڑے میگا سینٹر ہیں جو 24 گھنٹے کھلے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ کسی بھی نادرا سینٹر پہ چلے جائیں،
آپ سے ایک بھاری فیس کے علاوہ لمبی قطار میں لگنا اور بار بار آپ کو بلانا روٹین کا میٹر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس اہم انیشیٹو کے بعد جو لوگ افورڈیبل ہیں، ایسے لوگ جو بیچارے بزرگ ہیں، معذور ہیں، نہیں جا سکتے، خواتین، اس فیسلٹی کو جب گھر پہ اویل کریں گے تو ہمارے نادرا سینٹرز کے اوپر بھی ایک اچھا خاصا رش جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ پھر ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور جو برتھ سرٹیفکیٹ ہیں ان کو ہسپتالوں کی حد تک ہی نپٹا دیا جائے، وہ بھی ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نائک کاپ کے کارڈ سے متعلق بھی اوورسیز پاکستانیوں کی بہت شکایات ہیں، جو ہمارے طارق ملک صاحب چیئرمین نادرا ہیں، بڑے پروگریسو آدمی ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہفتے میں ایک دن ضرور نکالیں، کوئی ای کچہری، آن لائن کچہری کا بندوبست کریں، ان سے پوچھیں کہ ان کے کیا مسائل ہیں۔ ایک نائک کاپ کارڈ ہزاروں روپے دے کر حاصل کیا جاتا ہے، اور اوورسیز پاکستانیوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں اس کا باہر جا کر کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہے۔ تو جو لوگ ہمیں اس قدر پیسے بھیجتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا نہ صرف حکومت کی ذمہ داری ہے بلکہ اس طرح کے اداروں کی ذمہ داری بھی ہے جو کہ ڈائریکٹ میرے اور آپ کے ٹیکس سے تنخواہ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ نادرا نے ایک اور اچھی فیسلٹی اسی سال شروع کی ہے کہ آپ کو اب نادرا کے چلان جمع کروانے کے لیے لمبی لمبی بینکوں کی قطاروں میں نہیں لگنا پڑے گا۔ آپ جیز کیش کے ذریعے آن لائن بھی اپنے پیسے جمع کروا سکتے ہیں، اور یہ بہت اہم ہے۔ میں نے ذاتی طور پر لوگوں کی تذلیل اور خود بہت تکلیف اٹھائی ہے۔ ایک تو پہلے اب لائن میں لگ کر فارم لیں، اور اسپیشلی جب آپ نے پاسپورٹ بنوانا ہوتا ہے اس کا پروسیس کریں، اس کے بعد جب وہاں سے نکلیں گے تو آپ کو چلان فارم دیا جائے گا، وہ اپنے ایک نیشنل بینک کے اندر جو اسی پریمیسز میں اکثر ہوتا ہے جا کے جمع کروانا ہے۔ ایک کوئی نواب زادہ کیشیئر وہاں بیٹھا ہوتا ہے جس کو بہت کام ہوتے ہیں، تو ایک لمبی قطار ہے، وہاں پر ٹاؤٹ مافیا ہوتا ہے جس سے آپ 500,000 دے کر تو فوری فیس جمع کروا سکتے ہیں، ورنہ آپ کو 2-3 گھنٹے ضائع کرنے پڑتے ہیں۔ تو جیز کیش کا یہ آپشن اچھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں نادرا کو تمام بینکس کے ساتھ کولیبریٹ کرنا چاہیے، اتنا بڑا ادارہ ہے، اور یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس سے تمام 22 کروڑ پاکستانی منسلک ہیں، کوئی اس سے الگ نہیں ہو سکتا۔ تو ہر بینک کے ذریعے آن لائن پیمنٹ کی اجازت ہونی چاہیے، کسی بھی بینک میں جا کر پیسے جمع کروانے کی سہولت ہونی چاہیے، جیسے کہ مجھے آپ کو اپنا بجلی کا، ٹیلی فون کا بل جمع کروانے کے لیے کسی خاص بینک جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو نادرا کے معاملے میں ہم صرف کیوں نیشنل بینک کی صورت میں محتاج ہوتے ہیں؟ یہ 21ویں صدی ہے، اور طارق ملک صاحب اس معاملے میں ضرور سوچیں گے اور اس اہم ایشو کو سارٹ آؤٹ کریں گے تاکہ عوام کو ریلیف فیل ہو اور پاکستان ایک پروگریسو ملک بن کر دنیا میں جانا مانا جا سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔